لیکن ایک بندہ مدینے والے محبوب کے سامنے بیٹھ گیا، حضور نے ساری رات دین بتایا، ساری رات دین بتایا۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے لکھا ہے، سیرت نگار ہے، محقق، کہتے ہیں 2000 مرتبہ۔ یہ کام مفتی صاحب، پیر صاحب میں نہیں کر سکتا۔ 2000 مرتبہ کہ ابو جہل نے پوچھا ہے بتائیں بھلا آپ کا دین کیا کہتا ہے؟ حضور کو پتہ ہے یہ مانے گا نہیں، کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم، پتہ ہے ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ رب نے اجازت دے دی، محبوب چاہیں انہیں ڈرائیں اور چاہیں، اب تک آپ کو اجازت ہے، بے شک یہ پکے کافر ہیں، ان کی قسمت میں کفر ہے، دلوں پہ موریں لگ گئی، ڈرائیں چاہے نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو حضور کو چاہیے تھا نا، اجازت مل گئی ہے، ہمیں جو گنجائشیں ملتی ہیں نفع اٹھاتے ہیں کہ نہیں اٹھاتے ہیں؟ لیکن سرکار نے نفع نہیں اٹھایا گنجائش سے، فرمایا رب نے روکا نہیں ہے، میں ڈراتا ہی رہوں گا۔ 2000 بار دین کے بارے میں ابو جہل نے تفصیلات پوچھی، حضور نے یہ نہیں فرمایا تو پہلے بھی تو کتنی دفعہ پوچھ کے گیا، مانتا تو ہے نہیں۔ اس نے جب بھی پوچھا مدینے والے محبوب نے دین بیان کرنا شروع کر دیا۔ دین کا جو ذوق ہے نا، حضور کو یہ کہاں کہاں لے جاتا۔ اتنا حضور کا یہ درد تھا کہ لوگ کلمہ پڑھ گئے، اتنا شوق تھا کہ لوگ مسلمان ہو جائیں۔ آپ پڑھیں صحیح ابن حبان میں مولا علی شیر خدا سے حدیث مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیری وجہ سے ایک بندہ ہدایت پا گیا، یہ تو خیر ہمیں شوق ہی نہیں نا کہ لوگ ٹھیک ہو جائیں، اس کو تو ہم سمجھتے ہی نہیں نا، باقی مشورے بہت سارے دیتے ہیں، کاروباری بھی، تعلیمی بھی، فکری بھی۔ ایک بندہ حضور فرماتے ہیں تیری وجہ سے ٹھیک ہو گیا تو سمجھ لے تیرے لیے دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ تو سرکار نہ آگے دیکھو، قاضی سلمان منصور پوری کہتے ہیں کہ بات کا آپ کو پتہ ہے، صرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ کہتے ہیں کہ جب ابو جہل مجمع میں حضور سے سوال جواب کرتا تو سرکار جواب دیتے تھے، لیکن وہ بدبخت کبھی کبھی نا ذاتی باتیں چھیڑ دیتا تھا، اور آپ کبھی وہ تانے گنے نا جو معاذ اللہ انہوں نے حضور کو دیے۔ جناب ابو طالب کے پاس آ کے جب انہوں نے کہا کہ یہ دولت چاہتے ہیں تو دیتے ہیں۔ آج بھی لوگ کہتے نہیں دینداروں کو کہ ان کو پیسے چاہیے، ان کو اقتدار چاہیے، بڑی جلدی الزام نہیں لگتا؟ کوئی مسجد شروع کر لیں صحیح، جس نے کچھ نہیں دیا ہوتا وہ کہتا ہے خزانچی کھا گیا ہے، کوئی شے نہیں دی ہو۔ بھائی انہوں نے یہ ساری باتیں کی، ان کو دولت چاہیے، اقتدار چاہیے، کسی عورت سے نکاح چاہتے ہیں، نہیں، ان کی سوچ ابھی بھی وہاں اڑی ہوئی کہ معاذ اللہ شاید دنیا داری کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے۔ حضور سید عالم علیہ السلام جنگل کی جانب جا رہے تھے، ابو جہل پھر آ گیا سامنے اور معاذ اللہ وہی باتیں دہرائیں کہ آپ کو کیا درکار ہے، کیا چاہیے، سخت سست کہا۔ ہر بندہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اسے ہر سوال کا جواب دیا جائے۔ ہاں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کچھ جاہل ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں نیرا سلوٹ ہی کرنا چاہیے، ہر ایک سے نہ الجھا کرے، ہر بندہ اس قابل ہے۔ آپ اٹھا کے لے آتے ہیں جی اس نے بھی کچھ کہا ہے جواب دیں، تو میں کہتا ہوں اس قابل ہے کہ اس کو جواب دیا جائے؟ یہ اس قابل ہی نہیں کہ اس کی بات بھی سنی جائے، آپ جواب دینے کی بات کر رہے ہیں۔ ہر بندہ اس قابل نہیں، اور یہ فکر قرآن پاک کی ہے کہ قالوا سلاما کہو، بحث نہ کرو اس بندے سے۔ اب وہ بولتا جا رہا ہے، حضور خاموش ہیں، اور خاموشی بہت بڑا طوفان ہوتی ہے۔ وہ پاگل ہو گیا، کتنا بڑا سردار ہوں، یہ جواب ہی کوئی نہیں دیتے۔ ہاتھ میں ڈنڈا تھا معاذ اللہ، اس نے حضور کے سر نور پہ مارا۔ لونڈی دیکھ رہی تھی حضرت امیر حمزہ کی، جناب امیر حمزہ کو اس نے بتایا، اور خاتون تھی نا، رو کے کہنے لگی اس لیے مارتا ہے کہ ان کا والد کوئی نہیں، اس لیے مارتا ہے۔ امیر حمزہ کیا فائدہ تمہارے شکار کھیلنے کا اور گھوڑ سوار ہونے کا اور تیر انداز ہونے کا جب تم بھتیجے کی حفاظت ہی نہیں کر سکتے۔ جناب امیر حمزہ کہتے ہیں میں گیا، ابو جہل بیٹھا تھا اور میں نے ایک ڈنڈا اتارا اسی وقت درخت سے، اور وہ لوگوں کے بیچ بیٹھا تھا، حرم کعبہ میں زور سے مارا، اور میں نے کہا کہ تو آج کے بعد آنکھ کھول کے دیکھنا ذرا میرے بھتیجے کی جانب، تجھے دیکھ لیتا ہوں۔ سر پھٹ گیا، لیکن وہ جانتا تھا جناب امیر حمزہ۔ سلمان منصور پوری لکھتے ہیں کہ بولا نہیں، کہنے لگا چپ کر جاؤ، اس وقت امیر حمزہ جلال میں، موقع نہیں بات کرنے۔ یہ وہاں سے آئے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے کاشانہ نور پہ، مومنوں کی مانا حضور کو مرہم پٹی کر رہی تھی، مرہم پٹی کر رہی تھی،
اور یہ قریب آئے اور بھتیجا چچا بھتیجے کا پیار بڑا ہی ہوتا ہے. یہ بھی ایک کیفیت ہے. بندہ اپنے بچوں کے سامنے کئی دفعہ پیار نہیں کر پاتا. کہہ بیٹھتا ہے نا تمہارے چچا نے بڑی زیادتی ہے, لیکن وہ کہہ بیٹھتا ہے, پر جوش تو مارتے ہیں نا بھتیجوں بھانجوں کی محبت. تو گئے جناب امیر حمزہ اور بڑے درد کے ساتھ کہا بھتیجے اب فکر کی کوئی ضرورت نہیں, میں نے اتنے زور سے ڈنڈا مارا کہ پھٹ گیا اس کا سر, خوش ہو جا, راضی ہو جا. رو رہے ہیں جناب. سیدہ خدیجہ نے سنا تو وہ بھی مقدس آنکھیں میرے محبوب کی بھی بہیں. پھر چپ کرایا, آنسو پونچھے, کہا کہ کیوں روتے ہیں؟ میں نے کہا ہے نا میں بدلہ لے آیا ہوں, آپ فکر نہ کریں, اب میں نے زور سے مارا ہے. زور اٹھے, چچا کا بازو تھا اپنے سینے پہ رکھا, کہا چچا میں ابو جال کا سر پھاڑنے سے تو راضی نہیں ہوتا, میں نے کہا کہ وہ درد جو حضور کو لیے پھرتا ہے جگہ جگہ اور سرکار اس کیفیت سے جاتے ہیں, میں اس کا سر پھوڑنے سے تو راضی نہیں ہوتا. بھتیجے آپ کیسے راضی ہوتے ہیں؟ فرمایا آپ میرے دین کا کلمہ پڑھے میں راضی ہو جاؤں گا. میں تو اس طرح راضی ہوں گا کہ دین میں آئیں, آپ دین میں داخل ہو, میں راضی ہو جاؤں. ختم ہو گئی بات. چونکہ اس وقت محبت جوش میں تھی, حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے آنسو پوچھے اور سینے سے لگایا. فرمایا بیٹا اگر اسی طرح راضی ہوتے ہیں, بھتیجے اسی طرح راضی ہوتے ہیں تو پڑھائے کلمہ, میں کلمہ پڑھنے کو بھی تیار. یہ درد جب آپ یقین کریں, حضرت بایزید بسطامی کسی کافر نوجوان کو دیکھتے تو رو پڑتے, کہتے یا اللہ اسے ایمان کی توفیق دے دے, اتنا سونا بنا کے تو دوزخ میں ڈالے گا. یہ درد ہے. حضرت ابوبکر شبلی علیل ہو گئے, شدید علیل, بادشاہ وقت عقیدت مند تھا آپ کا. آپ اتنے علیل تھے کہ کھڑا نہیں ہو جاتا تھا ٹانگوں میں. تو بادشاہ نے نا بغداد کا سب سے قابل حکیم طلب کیا, کہا میرے شیخ اگر ٹھیک ہو گئے تو پھر تجھے نا دوبارہ دکان کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, مطلب شطب تیرا ختم, اتنا دے دوں گا کہ تو زندگی بھر. اب اس نے بھی کہا کہ اچھا چانس لگ گیا ہے, آج کل تو ویسے بھی لوگ اس طرح کا چانس چاہتے ہیں. تو کہا ختم ہو گیا سارا کچھ, اگر میرے شیخ ٹھیک ہو گئے. تو وہ طبیب حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی علاج کے لیے آیا. وہ کہتے جتنے میرے پاس بہترین نسخے تھے میں نے سارے استعمال کیے. میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ سارے. لیکن بابا جی ٹاس سے ماسی نہیں ہوتے. تو اب وہ جب بندہ تھک جاتا ہے تو پھر کئی دفعہ کھری کھری بھی کرنے لگ جاتا ہے. تو وہ طبیب تھا عیسائی, اس نے کھری کھری شروع کر دی. کہنے لگا بابا میری سن بات, کوئی تو ہی بتا کہ تو کس طرح ٹھیک ہو سکتا ہے. میں تو ہر چیز چھوڑ چھاڑ کے آ گیا تھا کہ بچ جاؤں گا, پر تو ٹھیک ہی نہیں ہو رہا, تو مہربانی کر خود ہی بتا دے. حضرت ابوبکر شبلی فرمانے لگے میرا علاج تیرے پاس ہے, اگر تو کرنا چاہے تو. اس نے کہا حضور وہ کون سا؟ فرمانے لگے تو کلمہ پڑھ جا, میں خوشی میں ٹھیک ہو جاؤں گا کہ میرے ہاتھ میں ایک بندہ مسلمان ہو گیا ہے, کلمہ پڑھ جا. تو شخص کہتا میں نے کلمہ پڑھ لیا, میں نے کلمہ پڑھ لیا. کلمہ پڑھا تو تھوڑا سا نا حضرت کھڑے تو ہوئے, پر ٹانگیں کانپتی تھیں. تو کہنے لگا حضور آپ نے کہا تھا خوشی میں ٹھیک ہو جاؤں گا, وہ پورا کھڑا نہیں ہوا جاتا. فرمانے لگے تو نے بھی تو ابھی آزمانے کے لیے ہی پڑھا ہے نا کہ دیکھوں ٹھیک ہوتا کہ نہیں, تو دل سے پڑھ, میں مکمل ٹھیک ہو جاؤں گا. تو وہ شخص کہنے لگا حضور اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے, میں واقعی آزما رہا تھا پر مجھے سمجھ آ گئی ہے آپ کا دین بھی سچا ہے اور امت کے فقراء کا دین کے ساتھ درد بھی سچا ہے. اب میں کل میرے بھائی یہ شوق ہے, آپ یقین کریں یہ شوق ہے کہ کوئی نوجوان نمازی ہو جائے. یہ آپ شوق پیدا کریں کہ کوئی داڑھی والا ہو جائے. آپ یہ شوق پیدا کریں کہ کسی کا قرآن مجید ٹھیک ہو جائے. آپ یہ شوق پیدا کریں کہ کوئی مسجد بن جائے. آپ یہ شوق پیدا کریں کہ دین کی تفاسیر لوگ پڑھنے لگیں. یہ اس شوق کو آپ پرموٹ کریں, اس کو لے کے چلیں. میرے نبی پاک علیہ السلام نے اس شوق کو جگہ جگہ پہنچایا. یہ حضور کا درد ہے کہ لوگ مسلمان, لوگوں کے اخلاق ٹھیک ہوں, لوگوں کا کردار. یہ اس درد نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دعائیں کرائیں. یعنی کافر
पत्थर बरसा रहे हैं, दांत मुबारक शहीद हो रहे हैं। जनाब सिद्दीक अकबर जैसे ठंडी तबीयत के लोग कह रहे हैं हुजूर आज तो कारी गई ये तबाह। ठंडे आदमी थे, कभी नहीं यूं कहा हुजूर आज कर दे दुआ ये तबाह हो जाए। इतनी तकलीफ भी को देता है। हुजूर का वो शौक अपनी जगह सलामत है। अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून। हाथ उठे तो मौला अली कहते हैं मैं समझ गया आज ये तबाह हो जाएंगे। पर करीम ने वहाँ भी दुआ फरमाई तो क्या फरमाई, अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे, इन्हें पता ही नहीं ये क्या करे। आप यकीन करें मिल्लत में ऐसे जवान हैं जो अपने गुनाहों से तंग आ गए, उन्हें कोई नहीं मिलता जिसके करीब जाएं तो कोई उनकी रहनुमाई करे। जो बंदा दलदल में गिरता है ना, तो अगर बाहर निकलने की कोशिश भी करे तो और अंदर धंसता चला जाता है। उसे किसी बाजू की ज़रूरत होती है जो पकड़ के बाहर निकाल। इनको ज़रूरत है। ये गुनाह इतना सस्ता हो गया, इतना करीब आ गया कि बहुत सारे बच्चे उलझ गए, लिथड़ गए। लेकिन हम लोग और ये मजमूई सब हजरात का जिम्मा होता है थोड़ा थोड़ा एक एक कर। आपको पता है हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने कलमा पढ़ा तो चुप नहीं बैठे। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ उनके दोस्त थे, क्योंकि वो भी ताजर थे ये भी ताजर थे। हज़रत उस्मान गनी दोस्त थे, वो भी ताजर थे ये भी ताजर थे। तो जनाब अबू बकर सिद्दीक हुजूर की नौकरी भी पूरी करते थे और अपने दोस्त ताजरों में दीन का पैगाम भी पूरा दिया करते थे। ये सारे लोग जनाब सिद्दीक अकबर की कोशिश से कलमा पढ़ के मुसलमान। लेकिन हमें तो बस ठीक है, ज़रूरत क्या है। और हम कभी किसी को दावत दें भी ना दीन की, वो इस तरह देते हैं कि जिस तरह मकसद ये होता है कि कभी ना हो। और भाई आ जाए कर कर मुसीबतें कितने खड़ने नहीं पैसे कि आपने दावत नहीं दी कि आपने तंज किया। वो जवाब में कहते तू जा, उन्हें अपनी कब्र में जाना, मैंने अपनी कब्र में जाना है। हमारे मौलाना अबू दाऊद मोहम्मद सादिक साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे दीन के हक़ में लोगों को इस तरह कायल किया करो जिस तरह अपने हक़ में करते। बताऊं भला किस तरह? ये नौजवान बताऊं भला किस तरह? ज़रूरत पड़ गई दोस्त से 50,000 रुपये की, उसको फ़ोन किया